دوستو، کیوریوسٹی کے اس سفر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے عمران خان کے اس سفر کی جو انہیں پاکستان کے ہیرو سے دنیا کے طاقتور حلقوں تک لے گیا۔ 1992 ورلڈ کپ کے بعد عمران خان صرف ایک کرکٹر نہیں رہے، وہ مغربی میڈیا، اعلیٰ سوسائٹی اور عالمی سیاسی دروازوں تک پہنچ گئے۔ لیکن یہ صرف شہرت کی کہانی نہیں، یہ تعلقات، طاقت اور اس نئے عالمی عمران خان کی تعمیر کی داستان ہے۔ ہم دیکھیں گے کیسے برطانوی اشرافیہ نے انہیں قبول کیا، گولڈ اسمتھ خاندان نے عمران کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا، جمائمہ گولڈ اسمتھ اور ان کے خاندان کے عالمی اثر و رسوخ کے دروازے کیسے کھلے، ڈاکٹر اسرار احمد کیوں خبردار کر رہے تھے، اور کیسے شوکت خانم کی تعمیر نے عمران خان کے اندر سماجی ہیرو سے سیاسی لیڈر بننے کا بیج بویا۔ یہ ایپیسوڈ نہ تو تعریف ہے نہ تنقید، یہ ایک سچائی اور تنقیدی تجزیے کا سفر ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا عمران خان کے عالمی تعلقات ان کے ویژن کو مضبوط بناتے ہیں یا ایک نئی خود پسندی اور اقتدار کی خواہش کو جنم دیتے ہیں۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اس دور سے جب عمران خان صرف ایک سٹار نہیں بلکہ ایک عالمی شخصیت اور مستقبل کے رہنما کے طور پر ڈھل رہے تھے۔ 21ویں صدی کے آغاز سے پہلے پاکستان کے ایک سٹار نے ایسی عالمی شہرت حاصل کی جس نے اسے صرف ایک کرکٹر نہیں بلکہ ایک عالمی شخصیت بنا دیا۔ 1992 ورلڈ کپ کی جیت کے بعد عمران خان دنیا کے میڈیا، یونیورسٹی فورمز، چیریٹی گالرز اور عالمی سیاسی حلقوں میں نظر آنے لگے۔ لیکن یہ سفر صرف شہرت کا نہیں تھا، یہ سفر تعلقات، اثر و رسوخ اور وہ دروازے کھولنے کا تھا جو عام لوگوں کے لیے ہمیشہ بند رہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے مغربی دنیا، طاقتور خاندانوں اور ایلیٹ سوسائٹی نے عمران خان کی شناخت کو تشکیل دی اور مستقبل کے سیاسی سفر کی بنیاد رکھی۔ ورلڈ کپ کے بعد برطانوی اخبارات عمران خان کے چرچے کر رہے تھے۔ دی گارڈین نے لکھا کہ عمران صرف ایک کرکٹر نہیں رہے، وہ ایک عالمی آواز بن چکے ہیں۔ دی انڈیپینڈنٹ اور BBC نے انہیں ایک ایسے پاکستانی کے طور پر پیش کیا جو عالمی سوچ رکھتا ہے۔ آکسفورڈ یونین کی محفلوں سے لے کر لندن کے اعلیٰ سوسائٹی پروگرامز تک عمران خان اب بین الاقوامی اشرافیہ کا حصہ تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کے لوگ انہیں فخر، امید اور کامیابی کی علامت سمجھتے تھے۔ مگر یہ صرف تعظیم کا مرحلہ نہیں تھا، یہ ایک نئے تشخص کی تعمیر تھی۔ پھر ان کی زندگی میں ایک فیصلہ کن موڑ آیا، جمائمہ گولڈ اسمتھ۔ جمائمہ گولڈ اسمتھ کا خاندان، سر جیمز گولڈ اسمتھ، برطانیہ کا با اثر ترین ناموں میں سے ایک۔ مالیاتی دنیا، سیاست، میڈیا اور یورپی طاقت کے مراکز میں یہ خاندان اپنی پہنچ اور اختیار رکھتا تھا۔ دی سنڈے ٹائمز لکھتا ہے، اس شادی نے عمران خان کو برطانوی ایلیٹ کے اندرونی حلقے میں داخل کر دیا۔ پاکستان میں اس تعلق کو کبھی تحسین ملی، کبھی شبہات کا سامنا ہوا۔ لوگوں نے سوال اٹھائے، کیا یہ ایک محبت کی کہانی تھی یا عالمی سیاسی و سماجی نیٹ ورک کا امتزاج؟ اسی دوران معروف عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد نے عوامی مجالس میں عمران خان کے بارے میں گفتگو کی۔ ڈاکٹر اسرار نے کہا، عمران خان باصلاحیت ہیں، لیکن مغربی اثرات ان کے لیے آزمائش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طاقت، شہرت اور مغربی معاشرہ کسی بھی مسلمان رہنما کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ یہ بات اس کشمکش کو ظاہر کرتی ہے، کیا عمران خان مغرب کے نظریات اپنائیں گے یا اسلام اور مشرقی اقدار کا رستہ؟ 90s میں عمران خان کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا شوکت خانم کینسر اسپتال۔ اس منصوبے کو عوام نے دل سے سپورٹ کیا اور پنجاب حکومت کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواز شریف نے زمین فراہم کرنے کی منظوری دی۔ یہ وہ دور تھا جب سیاست ذاتی دشمنی اور تلخی میں نہیں ڈوبی تھی
एक कौमी मकसद के लिए सियासी मुखालिफिन भी एक हुए। मगर जैसे जैसे अस्पताल मुकम्मल हुआ, इमरान खान की शख्सियत बदलने लगी। चैरिटी लीडर सियासी लीडर की तरफ बढ़ने लगा। मारूफ मुसन्नफ क्रिस्टोफर सैनफोर्ड लिखते हैं, इमरान के रवैये में तब्दीली आई। वो खुद को मुस्तकबिल का रहनुमा समझने लगे। बरतानवी मीडिया ने उन्हें सोशल रिफॉर्मर कहा, पाकिस्तानी हलकों ने उन्हें नए मसीहा के तौर पर देखा। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन ने खबरदार किया कि ये खुद-एतमादी नहीं, खुद पसंदी की अलामत भी हो सकती है। लीडर बनते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लीडर खुद को चुना हुआ नजात दहिंदा समझ लेते हैं। यही वो दौर है जब इमरान खान का सफ़र स्टार से स्टेट्समैन की तरफ मुड़ गया। ये दौर मोहब्बत, सियासत और आलमी सोसाइटी का मिलाप था। नफसियाती तब्दीली, समाजी शनाख्त और ताकत के दरवाज़ों की चाबी थी। क्या ये आगाज़ एक इस्लाह पसंद लीडर का था या एक ऐसे शख्स का जो मुक़द्दर और ताकत पर यकीन रखता था? सच जो भी हो, ये दौर इमरान खान की ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। अगले एपिसोड में इमरान खान पहली बार सियासत के मैदान में कदम रखते हैं और ख्वाब हकीकत से टकराते हैं। अगर आपने इस सीरीज़ की पहली किस्त नहीं देखी और आप जानना चाहते हैं कि इमरान खान की शोहरत का आगाज़ कैसे हुआ, तो यहाँ टच करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा डिक्टेटर था जिसने पाकिस्तान की तारीख़ में कुछ ऐसे इक़दामात किए जो शायद जमहूरी हुकूमतें भी ना कर सकें, तो यहाँ टच करें। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं और आप क्यूरियोसिटी के इस सफ़र में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।